بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اب آپ احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ احباب کے سامنے جو درود پاک کی فضیلت پیش کی گئی، تو اس فضیلت سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بروز محشر قیامت کے دن اللہ پاک کی عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو، تو اس کے لیے ہمیں 3 کام کرنے پڑیں گے. 3 اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایسے ہوں گے جو کہ اللہ پاک کی عرش کے سائے میں ہوں گے. پہلا وہ شخص ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی پریشانی کو دور کرے گا. موجودہ دور حاضر میں ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے. تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ دوسرے مسلمان بہن بھائی کی پریشانی دور کر سکتے ہیں تو ضرور اس کی پریشانی دور کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ عز و جل. دوسرا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت والے دن، وہ یہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا. تو کوشش کریں کہ جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ زندہ کر سکتے ہیں ان کو زندہ کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دین دنیا آخرت میں اس کے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے. اور تیسرا وہ شخص جو اللہ پاک کے عرش کے سائے میں بروز محشر والے دن ہوگا، وہ شخص یہ ہے کہ جو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوگا، وہ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو تینوں کام بہت آسان ہیں. کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی پریشانی کو دور کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دین دنیا آخرت میں اس کے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج آپ احباب کی خدمت میں جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ موضوع انتہائی خطرناک ہے. یہ بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے اور تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور جو مسلمان بہن بھائی جہاں کہیں بھی بیمار ہیں یا اس بیماری میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وہ موضوع کیا ہے، وہ بیماری کیا ہے جس کے بارے میں آج آپ احباب کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کینسر. کینسر ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے. آج آپ کو اس کے متعلق تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، اور اس کے علاج بھی عرض کیے جائیں گے، اس کے اسباب بھی عرض کیے جائیں گے، اس کے گھریلو علاج بھی عرض کیے جائیں گے، اس کے روحانی علاج بھی عرض کیے جائیں گے، اس کی احتیاطیں بھی عرض کی جائیں گی. تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور مکمل معلومات سنیے گا. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فائدہ حاصل ہوگا. سب سے پہلے آپ احباب کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہوں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ہر بیماری کی دوا ہے. جب دوا بیماری تک پہنچ جاتی ہے تو
تو اللہ پاک کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ کینسر ایک لا علاج بیماری نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ علی بن سلطان قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کریم کسی بیمار کو شفا نہیں چاہتا تو دعا اور مریض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مریض پر واقع نہیں ہوتی۔ جب شفا کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیتا ہے، جس سے دوا مریض پر واقع ہو جاتی ہے اور شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک چاہے گا تو شفا ملے گی، اور جو حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کی گئی، اس سے بھی معلوم ہوا کہ کینسر یا فلاں بیماری لا علاج نہیں ہے، یعنی کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھیں اور جو علاج ہیں ان کو کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ شفا حاصل کر لیں گے۔ اب آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کینسر کیا ہے۔ کینسر کی کئی اقسام ہیں، بعض تو ایسی ہیں جن میں مبتلا ہونے والے ہزاروں افراد سے شاید ہی چند ایک ہی صحت یاب ہوتے ہوں گے۔ کینسر کے اسباب وہ کیا ہیں وہ اب آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کینسر ہو یا کوئی اور بیماری، اس میں مبتلا ہونے کی وجہ ہماری اپنی بے احتیاطی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے کھانے پینے میں ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جن سے ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ہم مزے سے کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ جب بیماری آ جاتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں مضر صحت یعنی صحت کو خراب کرنے والی اشیاء ہم نے کھا لی ہیں، جن کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ آئیے اب آپ احباب کے سامنے چند ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن کے استعمال سے عموماً کینسر ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم کینسر جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ وہ چیزیں کیا کیا ہیں وہ اب آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شراب کی وجہ سے جگر، معدے اور آنت کا کینسر ہو جاتا ہے۔ تمباکو، خوشبودار میٹھی چھالیاں، الائچی کے خوشبودار بیج، پان، گٹکا، چائے وغیرہ کا کثرت سے استعمال کرنے سے منہ، دانت اور گلے کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ماہرین نے کئی ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن کے استعمال سے کینسر ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایئر فریشنر جو ہم کمروں میں استعمال کرتے ہیں، اس سے جلد کا کینسر ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے بیان فرمائی ماہرین نے، تلی ہوئی چیزیں کھانا وغیرہ کیا سبب بن سکتا ہے۔ یورک ایسڈ زیادہ ہونے سے دیگر امراض کے ساتھ جگر کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ سکرین سفید رنگ کا ایک مصنوعی سفوف جو چینی کے تقریباً 500 گنا میٹھا ہوتا ہے والی غذا استعمال کرنے سے مثانے میں کینسر ہو سکتا ہے۔ کولڈ ڈرنک کے زیادہ استعمال سے 6 قسم کے کینسر پیدا ہو سکتے ہیں، جن میں پیٹ اور مثانے کا کینسر کی مقدار زیادہ ہے۔ سفید چینی کو ماہرین کینسر کے لیے ایندھن قرار دیتے ہیں۔ کارپیٹ بھی پھیپھڑوں میں کینسر کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس کی صحیح طرح صفائی نہیں ہو پاتی۔ دھول جمع ہونے سے جو جراثیم پرورش پاتے ہیں وہ سانس کے ذریعے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ آم اور دیگر پھلوں کو پکانے کے لیے کاربائڈ نامی کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے۔ دیگر بیماریوں کے علاوہ اس سے کینسر ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اب آپ احباب کے سامنے کینسر سے حفاظت کے 8 مفید چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ پودینہ کینسر کو ختم کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، طبی ماہرین کے مطابق مچھلی کا باقاعدہ استعمال مثانے کے کینسر کو بڑھانے سے 50% تک روک سکتا ہے، جس کے باعث
اس مرض کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز ہے پابندی کے ساتھ غرارے کرنے والا گلے کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ چوتھی چیز ہے کڑوے بادام یا ایرانی بادام کینسر کی روک تھام کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ پانچویں چیز ہے ہری سبز مرچیں کینسر سے نجات دینے میں مدد کرتی ہیں۔ اسٹرابری کینسر کو روکنے کی خصوصیت رکھتی ہے۔ گائے کا دودھ کینسر سے بچاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے کینسر کے 2 گھریلو علاج عرض کرتا ہوں۔ پیسا ہوا کالا زیرہ 3 گرام دن میں 3 مرتبہ پانی سے استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی برکت سے اللہ پاک کینسر سے نجات عطا فرما دے گا۔ کینسر کا دوسرا گھریلو علاج اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ روزانہ چٹکی بھر پیسی ہوئی خالص ہلدی کھانے سے انشاءاللہ عز و جل کینسر نہیں ہوگا۔ اب آپ کے سامنے کینسر کے 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ پہلا علاج یہ ہے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے۔ ضرور دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیے۔ یہ عمل 40 دن تک لگاتار جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 40 دن کے اندر کینسر کے مرض سے شفا حاصل کر لیں گے۔ اب آپ کی خدمت میں کینسر کا دوسرا روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ 7 دن تک روزانہ باوضو یا رقیب و 100 بار اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے۔ اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کیجئے۔ اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ ہو تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجئے۔ اگر جسم کے باہر زخم ظاہر ہو رہا ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر کے تیل مریض کے زخم پر لگائیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ پاک کرم فرمائے گا اور یہ زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے سامنے کینسر کے 2 روحانی علاج عرض کیے گئے اور 2 گھریلو علاج عرض کیے گئے۔ اب آپ کے سامنے ایک مدنی نسخہ پیش کرتا ہوں۔ جو شخص بیر کے درخت کے سبز 7 پتے لے کر انہیں کوٹ لے، پھر انہیں پانی میں ملا کر آیت الکرسی اور چاروں کل یعنی سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرے، پھر اس پانی سے 3 گھونٹ پی کر بقیہ سے غسل کرے تو انشاءاللہ عز و جل کینسر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی آسان مدنی نسخہ ہے، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور کینسر جیسی خطرناک بیماری دور ہو جائے گی۔ اب آپ کے سامنے کینسر لا علاج بیماری نہیں ہے، اس پر کچھ عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹروں سے علاج کروانے کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرواتے رہنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ بیماری شفا کس چیز میں ہے۔ جس طرح دوا سے شفا مل جاتی ہے، اسی طرح روحانی علاج سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں ایک واقعہ تحریر فرمایا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کینسر کے کسی مریض کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا۔ بیچارے سخت اذیت میں تھے اور زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ ایسے میں کسی نے انہیں قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی چند منتخب آیات پڑھنے کے لیے دیں۔ انہوں نے خلوص دل سے ان کو روزانہ تلاوت شروع کر دی۔ اللہ کریم کے فضل سے ان کی صحت بحال ہونے لگی اور چند برسوں تک روزانہ پڑھنے کی برکت سے کینسر کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل صحت مند ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیسی ہی روحانی علاج کی برکتیں ہیں، قرآن کریم کی برکتیں ہیں، جس کی وجہ سے کینسر جیسی لا علاج بیماری بھی کچھ ہی عرصے میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ کینسر جیسی یا کسی بھی بیماری سے مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔
ادویات کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرتے رہیے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کینسر کے مرض اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جو احباب میرے اس چینل پر نئے ہیں ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس چینل پر مکمل وظائف بتائے جاتے ہیں جو کہ مجرب ہوتے ہیں اور مکمل تفصیلات کے ساتھ اجازت کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔